آئیے آج سے 2000 برس پہلے کے شہر القدس میں چلتے ہیں، جس زمانے میں اس کا نام اورشلیم ہوا کرتا تھا، جو بعد میں اردو میں یروشلم بن گیا۔ اور شہر کو کہتے ہیں، اور شلائم شالوم کی ایک شکل ہے، جس سے ہمارے ہاں سلام کا لفظ آیا ہے کہ سلامتی کا شہر۔ اگرچہ وہاں جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اورشلیم یا سلامتی کا شہر کہلاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑ پر واقع تھا، اور پہاڑ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت دور سے دکھائی دیتا تھا۔ اس شہر کی تمام عمارتیں چاک کی بنی ہوئی تھیں، پتھر کی، تو چاک اسٹون سے ہونے کی وجہ سے تمام سفید یہ دکھائی دیتا تھا، اور رات میں یہ چمکتا تھا۔ اگر یہ ذہن میں ہو تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ جب سیدنا مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ وہ شہر جو پہاڑ پر بنا ہے کبھی چھپ نہیں سکتا، تو وہ یہی شہر القدس یا یروشلم تھا جو پہاڑ پر واقع تھا اور بہت دور سے دکھائی دیتا تھا، اور باقی علاقہ نیچے تھا۔ یروشلم اوپر ہے، تو جب کبھی لوگوں کو کہنا ہوتا تھا کہ ہم یروشلم چلیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یروشلم کو اوپر چلیں، کیونکہ وہ اوپر کو جاتے تھے۔ اور عبرانی میں ہمیشہ اس کے ساتھ جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ اعلیٰ آتا ہے، یعنی عربی کا اعلیٰ، اوپر کو جانا۔ اب یہاں سے ہماری سمجھ میں ایک اور بات بھی آنے لگتی ہے کہ کچھ مضامیر ایسے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے معلوت کے سر پر۔ وہ معلوت یہ وہی ہے جو ہمارے یہاں معلّہ ہے، اعلیٰ ہے، اوپر، کہ جب وہ حج کے موقع پہ اوپر جاتے تھے تو جاتے ہوئے یہ گیت گاتے چلے جاتے تھے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے تھے، یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے اور اوپر کو جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اوپر ہے تو اس سے جو راستے جاتے ہیں وہ سارے نیچے جاتے ہیں، اور وہاں سے جو اریحا کو، جسے کلام مقدس میں یریحو کہا گیا ہے، وہ بحیرہ مردار کے قریب ہے، اور وہ بحیرہ مردار جو ہے وہ سطح سمندر سے نیچے واقع ہے، 2000 فٹ، عجیب و غریب ہے۔ تو اب وہ اوپر سے نیچے کو آتے ہیں۔ تو سیدنا مسیح نے اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس جغرافیے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص یروشلم سے اریحا کی طرف آ رہا تھا، یہ نیچے جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی آپ عبرانی میں یہ لفظ سنتے ہیں کہ وہ نیچے جا رہا تھا، سننے والوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ اب یہ نیچے جا رہا ہے تو اب جہنم رسید ہی ہوگا، اس کے ساتھ الٹا ہی کام ہوگا۔ یہ اوپر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نیچے جاتا ہے تو گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ صاحب اس کا گراف نیچے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ تنزلی ہے، گراف اوپر جا رہا ہے تو ترقی ہے، کہ اس نے راستہ الٹا استعمال کیا، بجائے اس کے کہ یہ شہر القدس کی طرف آتا، یہ اس کی طرف پشت کر کے اب نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس مقدس شہر کی طرف پیٹ کر کے کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے یہی ہوگا۔ یہ پہلے آپ کی توقعات ہے۔ یہ وہ راستہ تھا جو کہ رومیوں نے بنایا تھا، پکی سڑک تھی، لیکن چونکہ ادھر ادھر پہاڑ تھے تو لہذا ڈاکو لوگ پہاڑوں میں گھسے رہتے تھے، کہ جب کوئی اکا دکا مسافر نظر آ گیا فوراً آئے اور لوٹا ووٹا اور پھر بھاگ گئے۔ بیچارے پولیس والے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ پیٹرولنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن ان کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو گیا ہے دستہ آگے کو، یہ کتنی دیر میں واپس آئے گا، اتنی دیر میں ہم لوٹ لیں۔ تو اس آدمی کو ان لوگوں نے لوٹ لیا، کپڑے وپڑے اتار لیے، ادموا کیا، سب کچھ لے کے بھاگ گئے۔ اب اسی راستے سے اور لوگوں کو بھی گزرنا ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر مقدس دن ہے تو امام اعظم یا شیخ المشائخ صاحب بھی اپنی عبادات لوگوں کی کرا کے وہاں سے آ رہے ہیں، انہیں بھی اپنے گھر جانا ہے اور اسی راستے سے گزرنا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے۔ امام اعظم کے پاس یہ جواز موجود تھا کہ اس آدمی کی مدد نہ کریں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسے ڈاکو نے لوٹا ہے، تو جو لوگ اس آدمی کو لوٹ سکتے ہیں کیا وہ امام اعظم کو نہیں لوٹ سکتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے مار ڈالا ہے تو مجھے بھی مار ڈالیں گے، اور جان بچانا فرض ہے، جان جوکھوں میں ڈالنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، تو لہذا اس کی مدد نہ کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ میں معلوم کرنے کے لیے بیٹھوں کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اسے ہاتھ لگاؤں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودی شریعت کے مطابق مردے کو ہاتھ لگانے سے آدمی شام تک ناپاک رہتا ہے، چاہے نہا بھی لے، تو میں تو ناپاک ہو گیا بھائی۔
اور میں امام اعظم ہوں، مجھے تو شریعت کی پابندی کرنا ہے، ہر وقت طہارت کے عالم میں رہنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کی نبض دیکھ رہا ہوں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اور اس وقت پولیس والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے ہی سے مارا ہے، تو میں کہاں بچ کے جاؤں گا؟ تو عقل مندی کا اور شریعت کا تقاضا یہی تھا کہ اس شخص کی کوئی مدد نہ کی جائے۔ لہذا امام اعظم نے شریعت کے اوپر پورا عمل کیا، شریعت کوئی نہیں توڑی، عقل کے پورے تقاضے کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ان سے چھوٹے مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی اسی قسم کے جواز اپنے ذہن میں سوچے اور دیکھا اور دیکھ کے چلے گئے۔ یہ تمام کے تمام سیلانی تھے جنہوں نے دیکھا اور دیکھتے چلے گئے، دیکھ کے بھی چلے گئے اور دیکھتے چلے گئے، لیکن اور کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہاں سے ایک شخص گزرا،